ولایت سے متعلق عقائد، تصوف، روحانی بیماریوں کی تشخیص اور ان کے علاج کا نام تصوف ہے، جس کو قرآن کریم میں تزکیہ نفس اور حدیث میں احسان کہا گیا ہے۔ جس طرح شریعت مطہرہ میں ایک مستقل عنوان عقائد کا ہے، ایک مستقل عنوان مسائل کا ہے، اسی طرح ایک مستقل عنوان اخلاق کا ہے۔ عقائد کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اعمال کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، اور اخلاق کا تعلق دل کی کیفیات کے ساتھ ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں، مثلاً ایک ہے انسان کا مال کو خرچ کرنا، یہ سخاوت نہیں، یہ انفاق ہے، اور ایک ہے انسان کے دل میں کیفیت اور داعیہ پیدا ہونا کہ مال خرچ کرنا ہے، وہ داعیہ سخاوت ہے۔ ایک ہے آدمی کا سچ بولنا، ایک ہے دل میں داعیہ ہونا کہ مجھے سچ بولنا چاہیے، وہ خلق ہے۔ ایک ہے نامحرم عورت سامنے ہے تو آدمی آنکھ چکا لے، یہ غض بصر ہے جو عمل ہے۔ اور ایک ہے دل میں داعیہ پیدا ہونا کہ نامحرم کو نہیں دیکھنا، میرے اللہ کا حکم ہے، یہ حیا ہے، یہ شرم ہے۔ تو عقائد بھی الگ عنوان ہے، اس کے لیے علم الکلام ہے۔ مسائل مستقل عنوان ہے، اس کے لیے علم الفقہ ہے۔ اسی طرح اخلاق مستقل ایک عنوان ہے شریعت کا، جس کے لیے علم تصوف ہے۔ تصوف پر جتنے بھی اعتراضات، اشکالات ہیں، اس کی بنیادی وجہ تصوف کا معنی نہ سمجھنا ہے۔ تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ روحانی بیماریوں کی تشخیص ہو اور پھر ان کا علاج ہو، یہ ہے تصوف۔ قرآن کریم اس کو تزکیہ کہتا ہے، قد افلح من تزکیٰ، اور حدیث میں اس کو احسان کہا گیا ہے، اخبرنی عن الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد، اعمال، اخلاق سب ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت، عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرض ہے، جس کے لیے صحیح العقیدہ، متبع سنت، دنیا سے بے رغبت، طالب آخرت، مجاز بیت، شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اتباع سنت کرنے اور گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرنا بیعت کہلاتا ہے۔ فائدہ، بیعت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کا اہتمام کیا جائے۔ عقائد اور اعمال اور اخلاق کی اصلاح تو فرض ہے، یہ کس سے کریں گے؟ اس کے لیے فرد ہونا چاہیے۔ فرد کیسا ہو؟ جس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہو، تبھی تو کسی اور شخص کا عقیدہ ٹھیک کرے گا۔ خود فاسد العقیدہ ہے تو دوسرے کا عقیدہ صحیح کیسے کرے گا؟ متبع سنت ہو، خود متبع سنت ہے تو دوسرے کو سنت پہ لائے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو، جب خود دنیا کا لالچی ہے تو دوسرے کو دنیا کے سے بے رغبت کیسے کرے گا؟ طالب آخرت ہو، جو شخص خود طالب دنیا ہے دوسرے میں آخرت کی طلب کیسے پیدا کرے گا؟ مجاز بیعت ہو، یعنی اس کو کسی شیخ نے اس بات کی اجازت دی ہو کہ تم کسی شخص کو بیعت کر سکتے ہو، تو ایسے شخص کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ضرور ہاتھ میں ہاتھ ہی پکڑانا ہے۔ کبھی کوئی شخص مجمع کے اندر بیٹھا ہے، چند ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، باقی دور ہوتے ہیں، وہ تو ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے۔ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا معنی یہ ہے کہ خود کو کسی کے سپرد کر دینا۔ مرد بیعت کریں گے تو ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، خواتین بیعت کریں گی تو ہاتھ میں ہاتھ تو نہیں دیں گی، وہ تو شیخ کسی پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبو دے، پیالہ خواتین کی طرف بھیج دے۔ کوئی رسی یا کپڑا ہو پکڑ لے، خواتین پردے کے نیچے دوسری طرف سے کپڑا پکڑ لیں، اور یا زبانی کلمات بیعت کہہ دیں، بلند آواز سے نہیں، آہستہ کہیں، تو یہ طریقہ ہے بیعت کرنے کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بیعت کے بغیر اصلاح عام طور پہ نہیں ہوتی، اس لیے بیعت کرنی چاہیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیعت کرنا ثابت ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ فائدہ، بیعت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع اور شیخ کی ہدایات کی اتباع کا اہتمام کیا جائے۔ بیعت سے مقصد ہے اپنی اصلاح کروانا،
اور اصلاح تب ہوگی جب اپنی بیماری شیخ کو بتائیں گے۔ بعض بیماریاں وہ ہیں جو ظاہر نظر آتی ہیں، وہ تو شیخ دیکھ لے گا، اور بہت ساری بیماریاں جو نظر نہیں آتی وہ شیخ کیسے دیکھے گا؟ مثلا ایک شخص کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں، وہ تو شیخ دیکھ رہا ہے، جب شیخ کو ملنے کے لیے جائیں گے تو نظر آ جائے گی۔ تو شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے، یہ بیماری ہے، شیخ کی نظر پڑے گی تو دیکھیں گے، ویسے کیسے پتہ چلے گا؟ تو بعض بیماریاں وہ ہیں جو شیخ کو نظر آتی ہیں، اور یہ بھی نظر تب آئیں گے جب شیخ سے ملیں گے۔ اگر ملیں گے نہیں، آپ نے بیعت کر لی ہے، واٹس ایپ پہ کی ہے، خط لکھ کے کی ہے، تو شیخ کو کیا پتہ کہ آپ کی داڑھی کیسی ہے، بتانا پڑے گا۔ اور بہت ساری بیماریاں وہ جو نظر نہیں آتی، اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، یہ جو بیماریاں ہیں تو شیخ کو تو نظر نہیں آ رہی، بتانا پڑے گا نا۔ تو ایک شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع دینا، شیخ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر جو شیخ کی طرف سے ہدایات ملیں اس کی اتباع کریں۔ اگر کوئی شخص اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع نہیں دیتا، اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ اور حالات کی اطلاع دیتا ہے لیکن شیخ کی ہدایات کی اتباع نہیں کرتا، اس کی اصلاح کیسی ہوگی؟ تو اصلاح کے لیے دو چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر ایک، اپنے شیخ کو حالات کی اطلاع دینا۔ نمبر دو، شیخ کی ہدایات کی اتباع کرنا۔ بیعت کی اقسام: نمبر ایک، بیعت علی الاسلام۔ نمبر دو، بیعت علی ارکان الاسلام۔ نمبر تین، بیعت علی الجہاد یا بیعت علی الموت۔ بیعت علی الاسلام، ایک کافر کلمہ پڑھے، کفر کو چھوڑے اور اسلام قبول کرے، یہ بیعت علی الاسلام ہے۔ اس کے لیے جس شخص کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس کا شیخ کامل ہونا ضروری نہیں ہے، بس کوئی شخص بھی ہو، کسی حالت میں بھی کلمہ اس کے ہاتھ پہ پڑھ لے، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور اس میں کوئی ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے۔ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کسی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی کے بغیر اسلام قبول کرے تب بھی کر سکتا ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اور یہ بیعت کی ایک قسم ہے، بیعت علی الاسلام، یعنی کوئی کافر کسی شخص کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے اور اسلام قبول کر لے۔ نمبر دو، بیعت علی ارکان الاسلام، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان لا چکا ہے، اور اس کے بعد پھر اس بات پہ بیعت کرتا ہے کہ میں ارکان اسلام کی پابندی کروں گا، گناہوں سے بچوں گا، سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یہ بھی آیات سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اے پیغمبر وہ کلمہ گو عورتیں جو ایمان لا چکی ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، تو کس بنیاد پر کریں؟ آگے 6 چیزیں ان کو بتا دی گئی ہیں۔ یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ۔ بیعت علی الجہاد، یعنی امیر المجاہدین کے ہاتھ پر بیعت کی جائے کہ میں جہاد پر بیعت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام بیعت کرتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یہ اشعار بھی پڑھتے تھے۔ قرآن کریم میں اس بیعت کا ذکر ہے۔ اس کو بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں، یعنی ہم موت تک آپ کا ساتھ دیں گے، مر جائیں گے مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بیعت کی تینوں قسمیں شریعت مطہرہ سے ثابت ہیں۔ ولی کی تعریف: ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو صحیح العقیدہ ہو، گناہوں سے بچے۔ ولی کی بنیادی پہچان اتباع سنت ہے، جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا۔ ولی سے کرامت اور کشف کا ظہور برحق اور ممکن ہے، ضروری نہیں۔ ولی اللہ کا دوست ہے، اور ولایت کی 2 قسمیں ہیں، ولایت خاصہ، ولایت عامہ۔ ایک ہے ولایت عامہ، جو شخص بھی کلمہ پڑھے، ایمان لے آئے، اللہ کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اور ایک ہے ولایت خاصہ، کلمہ پڑھے، گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی بات مانے، اللہ کے حکم کے مطابق چلے، شریعت کی پاسداری کرے، جسے قرآن کہتے ہیں ان اولیاء الا المتقون،
یہ ولایت خاصہ ہے۔ دونوں قسم کی ولایت قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ اور شریعت سے ثابت ہے۔ بس جو شخص جتنی زیادہ اتباع کرے گا وہ اتنا ہی بڑا ولی ہوگا، اتنا ہی اللہ کا اس کو قرب زیادہ ملے گا۔ باقی کسی ولی سے کشف، کسی کی کرامت، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کشف و کرامت۔ کشف و کرامت ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، یہ ولایت کی بنیاد نہیں ہے۔ تو ولایت کی بنیاد ایمان اور ایمان کے بعد تقوی ہے۔ فائدہ: ولایت کسبی چیز ہے، کوئی بھی انسان عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا ولی بن سکتا ہے، اور ولایت کا مدار کشف و الہام پر نہیں بلکہ تقوی اور اتباع سنت پر ہے۔ ولایت محنت سے ملتی ہے، مشقت سے ملتی ہے، شریعت پر پابندی کرتے ہوئے تکلیف اٹھانے سے ملتی ہے۔ بازار جائیں، نامحرم سامنے آئے، اللہ کے خوف سے آنکھ کو جھکا لیں، یہی ولایت ہے۔ مال مل رہا ہے، سود کا ہے، حرام کا ہے، نہیں لینا، یہی اللہ کی طرف سے ولایت ہے، یہی تقوی ہے۔ تو ولایت ایک کسبی چیز ہے، محنت سے ملتی ہے۔ نبوت یہ وہابی چیز ہے، اس کا تعلق محنت سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہے، خالص اللہ کی عطا ہے۔ تو ولایت ایک کسبی چیز ہے جو کسب اور محنت اور مشقت سے ملتی ہے۔ اولیاء اللہ کی کرامات، اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور کرامت جو کہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور اس میں ولی کے اپنے اختیار کو دخل نہیں ہوتا، اس لیے کرامت کو شرک کہہ کر اس کا انکار کرنا یا کرامت سے دھوکہ کھا کر اولیاء اللہ کے اختیارات کا عقیدہ رکھنا دونوں غلط ہیں۔ کرامت اللہ کا فعل ہے جو خرق عادت ہے، عام عادت سے ہٹ کر ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے، اس میں ولی کے اختیار کو دخل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خالص مہربانی ہے۔ اب دنیا میں بعض لوگ وہ ہیں جو ولی کی کرامت کو دیکھتے ہیں تو دھوکہ کھا کر ولی کو مختار مان لیتے ہیں، اختیارات کا مالک مان لیتے ہیں، اور بعض لوگ ولی کی کرامت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو شرک کہہ دیتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بغیر اسباب کے، بغیر موسم کے اللہ پھل دے رہا ہے۔ آپ بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے بھی اولاد دے، پھل دے دے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے نہیں، مریم کے خدا سے مانگا۔ نصارہ نے مریم کی کرامت کو دیکھا تو مریم سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی کے خدا سے مانگنا یہ اسلام ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کر ولی ہی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ تو ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگیں، ولی کو مختار کل نہ سمجھیں، اور ولی کی کرامت کو دھوکہ کھا کر، ولی کی کرامت کو دیکھ کر اس کا انکار کریں، شرک کہہ کر، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ نہ تو ولی کی کرامت کا انکار کیا جائے شرک کہہ کر، نہ ولی کرامت کو دیکھ کر ولی کے اختیارات کا اعتراف کیا جائے، دونوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ولی کی کرامت کو مان کر ولی کے خدا سے مانگنا یہی اسلام ہے۔ ہم ولی کی کرامت کو مانتے ہیں اور ولی کے خدا ہی سے مانگتے ہیں۔ استدراج: کافر یا فاسق و فاجر سے خرق عادت کام کا صدور کرامت نہیں بلکہ استدراج کہلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام عادت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر کسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اور وہ ہو کافر، وہ اعلانیہ فاسق ہو، اعلانیہ گناہ کرتا ہو، اعلانیہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہو، تو ایسے شخص کے ہاتھ پر کوئی ایسا اگر فعل آ جائے تو یہ اس کی کرامت نہیں ہے، یہ استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے۔ اللہ پاک ہم کو ڈھیل سے بچائے، استدراج سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس سے دھوکہ ہرگز نہیں کھانا چاہیے۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ: دعا میں انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا وسیلہ ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، مثلا یوں کہنا کہ اے اللہ فلاں نبی یا فلاں بزرگ کے وسیلہ سے میری دعا قبول فرما، جائز ہے۔ دعا اللہ سے مانگتے ہیں، نبی سے نہیں مانگتے۔ دعا اللہ سے مانگتے ہیں، ولی سے نہیں مانگتے، لیکن اللہ سے مانگنا اور وسیلہ نبی کا دینا یہ جائز ہے۔ دعا اللہ سے مانگنا اور وسیلہ ولی کا دینا یہ جائز ہے۔
جس طرح پیغمبر اس دنیا میں ہو تب بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، ولی زندہ ہو تب بھی دے سکتے ہیں، ولی دنیا سے چلا جائے تب بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے نیک عمل کا وسیلہ، ایک ہے نیک عمل والے شخص کی ذات کا وسیلہ۔ تو نیک عمل والے شخص کی ذات کی وسیلہ جو دیتے ہیں تو اس کی بنیاد تو ذات نہیں ہے، بنیاد تو نیک عمل ہی ہے، بنیاد تو نیک عمل ہے نا۔ تو اس لیے اس سے دھوکہ مت کھائیں کہ جی نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں، ذات کا نہیں دے سکتے۔ ذات نہیں کچھ، اصل تو ذات کے ساتھ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پہ ان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص زندہ ہے اور ولی ہے تو خدشہ ہے نا کہ شاید اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، لیکن ایک شخص ولایت اور ایمان پر فوت ہو گیا، وہاں تو خدشہ ہے ہی نہیں۔ تو جہاں ایمان کے جانے کا خدشہ موجود ہے، اگر وہاں وسیلہ دیا جا سکتا ہے، اور جہاں ایمان اتنا پکا ہو جائے کہ بعد میں جانے کا خدشہ ہی نہ ہو، اس کا وسیلہ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے ولی زندہ ہو تب بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، ولی فوت ہو جائے تب بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، ولی کے نیک عمل کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، اور ولی کی ذات کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں۔ اعمال اور ذات دونوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ جنات سے متعلق عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو آگ سے پیدا کیا ہے جنہیں جنات کہتے ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ جنات بھی انسانوں کی طرح احکام شریعت کے مکلف ہیں۔ مرنے کے بعد انسانوں کی طرح ان کو بھی ثواب و عذاب ہوگا۔ جنات میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، جنات کے لیے انسان ہی نبی ہوتے تھے۔ جنات میں سب سے زیادہ مشہور ابلیس لعین ہے۔ جس طرح بشر آدمی ایک مخلوق ہے جو مٹی سے بنی ہے، جس طرح ملائکہ ایک مخلوق ہے جو نور سے بنائے گئے ہیں، اسی طرح جنات ایک مخلوق ہے جن کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ اب یہ جنات کا سب سے بڑا ابلیس ہے، جس طرح ملائکہ میں سب سے بڑے روح القدس ہیں، انسانوں میں سب سے زیادہ عظمت والے حضرت امام الانبیاء، نبی الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ان میں سب سے جو مشہور ہے، بڑے کا معنی مشہور ہے، وہ ابلیس لعین ہے، بڑے کا معنی عظمت والا نہیں، الیاذ باللہ۔ ان میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، احکام شریعت کے پابند ہیں، مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ تو انسانوں کی طرح جو ان میں اچھے ہیں، مومن ہیں، ان کو ثواب ہوگا، جو کافر ہیں یا برے ہیں ان کو عذاب ہوگا۔ یہ بھی احکامات شریعہ کے پابند ہیں، مکلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت جب بھی دی ہے، یہ شرف انسان کو بخشا ہے کہ نبی انسانوں ہی میں سے آیا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج کسی فرشتے کے سر پہ سجایا، نہ ہی نبوت کا تاج کسی جن کے سر پہ رکھا۔ نبوت کا تاج جب بھی سجایا ہے تو اللہ نے انسان کے سر پہ ہی اس کو سجایا ہے۔ آخرت سے متعلق عقائد۔ اعتبار خاتمہ کا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی ہو، مگر جس حالت پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا یا برا بدلہ ملتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں زندگی بھر کفر پہ رہا، مرتے وقت اس کو کلمہ نصوب ہوا، اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے۔ پوری زندگی ایمان پہ رہا، مرتے وقت کفر اختیار کر گیا، اس کو کافر ہی سمجھیں گے۔ زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور موت کے وقت توبہ کر گیا، یہ تائب ہی سمجھیں گے۔ اعتبار خاتمہ کا ہے، اس لیے خاتمہ کے اعتبار سے ہمیشہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرما۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ بہتر ہیں یا یہ کتا؟ تو آپ نے فرمایا اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا تو میں بہتر ہوں، اور اگر میرا خاتمہ کفر پر ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے کہ موت کے بعد اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے خاتمے کی فکر بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا بھی مانگنی چاہیے۔ قبولیت توبہ۔
آدمی عمر بھر میں جب کبھی گناہ سے توبہ کرے یا کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ البتہ مرتے دم جب سانس ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگیں، اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ ہی ایمان۔ یعنی اگر کوئی شخص کفر پہ جا رہا ہے، مسلسل کفر پہ قائم ہے، لیکن ابھی موت کا فرشتہ نظر نہیں آیا، ایسی حالت نہیں کہ موت بالکل یقینی ہوگی، یہ کفر سے توبہ کرے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اسی طرح اس حالت میں گناہ سے توبہ کرے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، ابھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، توبہ کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ لیکن اگر عذاب آ جائے، موت کا فرشتہ پہنچ جائے اور یوں موت نظر آئے کہ اب موت سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ ہو، وہاں توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح فرعون نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ عذاب میں داخل ہو چکا تھا، اب اس کی موت کا وقت آ گیا تھا، آخری وقت ایسا تھا کہ اب وہ سمجھتا تھا کہ اب چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، اس نے توبہ کی لیکن پھر توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، قیامت صغریٰ، موت کے بعد حشر تک کے حالات، اس مرنے والے شخص کے لیے ایک چھوٹی قیامت ہے، کیونکہ اعمال کا دور ختم ہو گیا۔ اجمالی حساب و کتاب کے بعد اجمالی جزا اور اجمالی سزا کا دور شروع ہو گیا۔ نمبر 2، قیامت کبریٰ، سور پھونکنے کے بعد کا زمانہ پوری مخلوق کے لیے ایک بڑی قیامت ہے، جس میں تفصیلی حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ قیامت روز جزا ہے، اعمال کے بدلے کا دن ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، من مات فقط قامت قیامت ہو، اس کی قیامت شروع ہوگی۔ قیامت شروع ہونے کا معنی کہ اب حساب کتاب شروع ہو گیا، اعمال کا دور گزر گیا، توبہ کا وقت ختم ہو گیا، اب یہ موت، اس کی قیامت شروع ہوگی۔ موت سے لے کے حشر تک یہ جو درمیانی زمانہ ہے، قبر کا، برزخ کا، اسے قیامت صغریٰ کہتے ہیں کہ چھوٹی قیامت ہے۔ ابھی اجمال سے اس کا حساب ہوگا، مختصر، نہ تفصیلی حساب ہے نہ تفصیلی جزا ہے۔ ہاں، جب حشر کے بعد اس کو میدان معاشر میں لایا جائے گا، اللہ اکبر، حضرت آدم سے لے کے علیہ السلام قیامت تک آنے والا آخری انسان اس میدان معاشر میں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ایک ایک بندے سے تفصیل کے ساتھ اس سے سوالات ہوں گے اور جوابات ہوں گے۔ ہاں، اللہ جس کو اپنے کرم سے چاہے بغیر حساب کی جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بغیر حساب کی جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ تو ایک قیامت صغریٰ ہے، موت سے لے کر حشر تک چھوٹی قیامت، ایک قیامت کبریٰ ہے، حشر کے بعد کا جو دور ہے یہ قیامت کبریٰ ہے، بڑی قیامت۔ قبر کا مفہوم، قبر مقر المیت و اجزائہ، جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں کو کہتے ہیں۔ یعنی موت کے بعد اور قیامت سے پہلے جس جگہ میت ہو یا میت کے جسم کے اجزاء ہوں، وہی اس کی قبر ہے۔ اگر دفنایا جائے تو گڑھا، وگرنہ جہاں بھی اجزاء ہوں گے وہ اس میت کی قبر کہلائے گی۔ قبر کا معنی سمجھنا ضروری ہے تاکہ الجھن پیدا نہ ہو۔ مقر المیت و اجزائہ، جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں وہ قبر ہے۔ ایک شخص مٹی میں دفن ہوا، اس کے اجزاء وہیں پر ہیں، تو یہ دفن ہونے کی جگہ اس کے لیے قبر ہے۔ لیکن ایک شخص مر گیا، وہ کافر ہے، اس کی میت کو جلا دیا گیا، جلا کے اس راکھ کو آگ میں بکھیر دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا، تو جہاں جہاں اس کے اجزاء جائیں گے وہ ساری کی ساری قبر ہے۔ کوئی شخص پانی میں گرا، فوت ہو گیا، اس کے بدن کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، جہاں جہاں اجزاء جائیں گے وہ اس کی قبر ہے۔ ایک شخص کو جانور کھا گیا،
فضلہ بن کے پیٹ سے باہر نکل گیا، جہاں جہاں وہ اجزاء جائیں گے وہ اس کی قبر ہے۔ یہ اجزاء ختم نہیں ہوتے، یہ اجزاء تحلیل ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوئے، فنا نہیں ہوں گے، تو ان کا ازالہ نہیں ہوتا، ان کا استحالہ ہوتا ہے۔ ازالہ کا معنی ختم ہو جانا، استحالہ کا معنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جانا۔ تو جہاں بھی اجزاء ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ روح کا تعلق جوڑتے ہیں۔ مومن ہے، نیک ہے تو اس کو ثواب دیتے ہیں، کافر ہے یا فاسق ہے تو اس کو عذاب دیتے ہیں۔